اور اللہ نے اتنا ان سے ان کا فیض پھیلایا کہ اب تک علامہ اقبال جیسا مرد شناس آدمی ایک مصرے میں سب پورا کر دیتے تھے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. دنیا جہان دیکھے ہوئے تھے. اللہ نے بڑا علم اور اپنی معرفت میں سے بڑا حصہ انہیں عنایت فرمایا تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کی جگہ ادب کا وہ مقام ہے کہ خدا کا عرش اتنا نازک نہیں ہے جتنی نزاکت اور احتیاط یہاں کرنی پڑتی ہے. نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا. اس جگہ پہ پہنچ کے جنید بغدادی اور بایزید بسطامی سٹی گم ہو جاتی ہے ان دونوں کی اس جگہ پہنچ کے. تو بایزید کوئی آدمی تھے تو ہی تو مثال میں پیش کیا کہ بایزید جیسا آدمی یہاں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سے ایک مرتبہ جو روضہ اطہر کے خدام تھے انہوں نے گورنر سے کہا کہ ناگوار قسم کی بو آ رہی ہے. استنبول لکھا گیا اور عمارت عثمانیہ کے جو تھے انہوں نے لکھا کہ قبر شریف تک کسی کو بھیجا جائے کہ کیا معاملہ ہے. تو اس وقت جو پوری امت میں سرکردہ افراد تھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے ہاں کہی ہو کہ میں قبر شریف تک جاؤں. بڑے بڑے علماء اور اولیاء سے رابطہ ہوا اور سب نے انکار کر دیا. ان کا نا بابا قبر مبارک تک ہم نہیں جا سکتے. غالباً قشاشی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے مدینہ منورہ میں اور ان سے کہا گیا اور خلیفہ وقت نے درخواست کی کہ حضرت آپ جائیں اور یہ جو مخلوق خدا اس بو سے پریشان ہے اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا غور کریں گے اور 40 دن تک روزے رکھے اور مسجد نبوی میں وقت گزارا اور اپنے آپ کو ہر طرح کی آلائش سے پاک رکھا اور پھر روزہ مبارک پر گئے. نیچے اترے قبر شریف پہ ایک بلی مری ہوئی تھی اسے اٹھا کر باہر لائے اور بس اس کے بعد چپ ہو گئے. پھر وہ عمر بھر بولے نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کیا چیز ان پہ طاری ہو گئی مگر وہ کیفیت ایسی تھی کہ پھر عمر بھر وہ بولے نہیں. بہت لوگوں نے پوچھا کیا کچھ نہیں چپ. تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ علامہ نے کہا نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا. جنید بغدادی اور بایزید بسطامی کی سٹی گم ہو جائے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے.
اس لیے انسانی اخلاقیات کے عظیم ترین منصب پر یہ فائز تھے۔ کہ کبھی اپنے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ کوئی ہماری طرف بھی آئے۔ ایک ہے تکلف کرنا اور ایک ہے حال کا طاری ہو جانا۔ یہ حال جب طاری ہو جاتا ہے نا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے کہ آپ اس عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نہ پڑھیں، نہ پڑھیں، نہ پڑھیں، نہ پڑھائیں، نہ پڑھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا حال طاری تھا۔ فرمایا داہ عمر، چھوڑ دے عمر، نہ کر ایسے۔ اللہ نے 70 مرتبہ، انہوں نے کہا اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی کہیں گے نا تو بھی۔ اچھا ہم 71 مرتبہ عرض کر دیں۔ یہ حال کا غلبہ تھا رحمت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آواز گونجی ان کی۔ تو میں بڑا حیران ہوا معراج میں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اونچا بول رہا ہے۔ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اسے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو میں نے مطلب یہ تھا کہ اتنی اونچی آواز، تو انہوں نے کہا اس کے پروردگار نے اسے اجازت دے رکھی ہے۔ گفتگو عاشقاں درکار رب، اللہ کے بارے میں عاشقوں کی گفتگو جوشش عشق است، محبت کا جوش ہے، نئے ترک ادب۔ یہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کا ادب نہیں کرتے، محبت کا جوش اتنا ہے کہ آواز بلند ہو۔ انسانی اخلاقیات کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آدمی میں اوصاف ہیں اور بوجہ ضرورت اس کا اظہار کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کمپیوٹر میں ماہر ہے اور دوسرا جو اسے جانچنے کے لیے بیٹھا ہے اسے نہیں معلوم کمپیوٹر کا، تو کہتا ہے اچھا صاحب آپ ماہر ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، آپ کام کیجئے پتہ چل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا بدرجہ مجبوری اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ خزانہ حوالے کر دیں، میں جانتا ہوں کہ قحط پڑنے والا ہے اور قحط میں مینجمنٹ کیسے ہوگی مجھے معلوم ہے، آپ مجھے اس پہ لگا دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے تھے، آپ نے بتا دیتے تھے کہ اچھا یہ کام کرو، اچھا یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو بھی ریزلٹس جب سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے درجے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا، جب خلافت ان کو ملی ہے تو انہوں نے کہا لوگوں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی اس چیز کے لیے، نہ تنہائی میں اور نہ لوگوں کے سامنے کبھی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام مجھے ملے۔ اللہ ہی جانتا ہے فنائیت کا کیا درجہ ہوگا کہ عمومی طور پر پورا عرب جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ہستی ہے۔ پورا عرب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو جانتے ہی جانتے تھے، یہ مشرکین بھی جانتے تھے مکہ کے، اور مدینہ منورہ کے یہودی بھی جانتے تھے۔
اس کے باوجود دل میں کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، اور حتیٰ کہ مسلح پر کھڑا کر دیا۔ کتنی واضح چیز تھی، اور حتیٰ کہ جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑی اور بیویوں کو ڈانٹ دیا، انتن کصواحب یوسف، تم میرے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہو جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتوں نے کیا تھا۔ مروا ابا بکر، بکر کو کہو میری جگہ نماز پڑھائے۔ اس کے باوجود کسی آدمی کے دل میں نہ آئے اور قسم کھائے کہ نہ میں نے کبھی دعا مانگی، نہ کبھی تنہائی میں، نہ کبھی لوگوں کے ساتھ، میرے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ میں بھی اس عظیم منصب پہ آ سکتا ہوں۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب کہا گیا، وفات سے پہلے کہتے ہیں کہ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو یہ ابوبکر کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی جگہ پہ منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کے آپ واقعات پڑھیں نا تو حکومت عہدے لیے پھرتی تھی اور لوگ بھاگتے تھے۔ اللہ پہ توکل، خدا پہ بھروسہ، ملک کی اکانومی کا درست ہونا، وظائف کا ملنا، یہ سب اسباب اور وسائل جمع ہو گئے تھے۔ گورنمنٹ اپنے ہر فرد کی کفالت کی ذمہ دار تھی، اتنی زیادہ کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی، بڑا دلچسپ قصہ ہے ان کا، کہیں بیان میں بھی آیا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید ابن ولید حبشہ گم ہو گئے تھے، اور حبشہ میں ان پر جادو ہو گیا تھا، اور جادو کرنے والے نے ایسا جادو کیا تھا کہ انہیں انسانوں سے نفرت ہو جائے اور درندوں سے محبت ہو جائے، تو وہ درندوں کے ساتھ جا کر جنگل میں رہنے لگے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھیجا پورا وفد اور کہا وہ ہمارا ایک حصہ ہے۔ بندہ گیا کہاں؟ اس آدمی کو لے کے آؤ۔ یہ امریکنز کا جو کون تھا، ڈیوڈ، ریمنڈ ڈیوڈ، انہوں نے اپنے ایک شہری کو بچانے کے لیے جو کچھ کیا، غیرت مند اقوام ایسے ہی کرتی ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، ایسے ہی ہوتا ہے، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، اور انسانی اخلاقیات میں برا سمجھا جاتا تھا اس کو کہ آدمی مارکیٹ میں آ کر اپنی قیمت لگوائے۔ یہ دوسرا درجہ بھی انگلینڈ کی تہذیب میں تھا۔ کبھی یورپ کے اخلاق اور اس کی ہسٹری پہ انشاءاللہ کریں گے بات، انشاءاللہ۔ امریکہ میں خاص طور پہ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں جو احسان کیا ہے، بہت احسانات ہیں، ہم پہ کم سے کم بہت احسانات ہیں، تو اس کے جواب میں انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ایسی بات انشاءاللہ جس سے اللہ نے چاہا تو نفع پہنچے گا۔ اللہ جزائے خیر دے انہیں۔ یہ تیسرا درجہ جو ہے نا، اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا،
دنیا میں وہ اقوام جن کی پہلی نسل جزیرے میں آئی اور وہ ہے بڑا سخت لفظ، معاف کیجیے گا، لچے لفنگے اور بدماش تھے، انہوں نے دنیا کو یہ تہذیب سکھائی کہ جاؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے حسن اور وجود کی قیمت خود لگواؤ، اگر نہیں بولو گے تو کوئی نہیں جانے گا۔ یہ اس درجے میں اب دنیا میں پھر بھی غنیمت ہے کہ کسی نے جا کے کمپنی میں اپنے آپ کو پیش کیا تو کمپنی میں ماہرین جانچتے ہیں کہ ہاں بھئی جو تمہارا دعویٰ ہے اس دعوے پہ پورے بھی اترتے ہو یا نہیں۔ اور چوتھے درجے میں دنیا میں وہ افراد اور وہ اقوام ہیں جو بدترین مقام پر اس وقت ہیں، ان کے ملک ڈوب رہے ہیں، ان کا معاشرہ ڈوب رہا ہے، ان کے معاشرے کبھی بھی ترقی کی صبح نہیں دیکھ سکتے، اور وہ انتہائی گرے ہوئے لوگ جن کو جانچنا تو درکنار، وہ جانچے جانے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اتنے پیسے، اتنی سفارش، اس بنا پر یہ ڈگری لی گئی ہے، اور ان کے کرتوت اور ان کی حرکتیں، ان کی چال ڈھال ہی بتاتی ہے کہ یہ اس میدان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ سیاسی قوتوں نے، اسلحے کے زور نے یہ سکھایا ہے کہ ڈگریاں لو، اور وہ ڈگری لے کے جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یا اللہ، یہ جس کے پاس انجینئر ہونے کی ڈگری موجود ہے یہ تو چھٹی جماعت میں بٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ چانڈکا میڈیکل کالج کے ایک لڑکے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی ڈگری اور سارے قواعد، اور اسپیشلائزیشن بھی کہیں سے کی ہوئی تھی۔ جو دوست ڈاکٹرز تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ڈگریاں تو ساری پوری ہیں، اور ایک عورت اسپتال میں اپنے بچے کو دکھانے آئی تو اس نے اس کی آنکھ کھولی بچے کی اور کہا کہ گلاب کا عرق ڈالیں۔ تو ہمیں اسی وقت شبہ ہوا کہ خیر تو ہے، یا تو حکمت بھی ساتھ ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور یا پھر یہ ڈگریاں ہی جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ استخارہ کرتے رہے، ایسے ہی ایک دن آیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہاتھ ملا رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ تو 2 دن بعد یا اگلے دن تھانے والے آئے، ان کا صاحب یہ جاسوس ہیں اور انہیں یہاں ملازمت نہیں دینی چاہیے، یہ دراصل ہندو ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عرق گلاب جب ڈاکٹرز بتانے لگیں گے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر، بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر دیسی دوائیاں بتاتے ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے، لیکن دنیا میں اس وقت جن ممالک اور اقوام میں محض ڈگریاں دیکھ کر اور اس کے پس پشت علم نہیں ہوتا، اس سے بدتر اور کون سی حالت ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ فرمایا تھا، اذا وسد الامور الی غیر اہلھا، جب کام ان کے سپرد ہونے لگیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تعمیر اس کے سپرد ہونے لگے جس نے کبھی تعمیر کو دیکھا تک نہیں، اور محکمہ زراعت میں وزیر وہ بنے جس نے سیاست کے علاوہ ایگریکلچر میں کچھ پایا ہی نہیں۔
اور تعلیم کا وزیر وہ بن جائے جو کہ قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے سارے شعبوں، پھر قیامت ہی آنی ہے نا، اور کیا ہونا۔ اس لیے یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، اس کے مرد و عورت کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ یہ اپنے وجود سے فارغ نہیں ہوتے۔ فرض کر لو کسی لیکچر میں پھنس جائیں اور سننا پڑ جائے کہ آئنسٹائن، نیوٹن ایسا تھا، تو اٹھ کے 2 جملے ایسے کہیں گے جیسے نیوٹن کے سرپرست بھی یہی ہیں، اور آئنسٹائن نے بھی انہی کی مجلس سے ماشاءاللہ علوم پائے۔ فرض کر لو دین کی کسی مجلس میں پھنس جائیں تو اٹھ کے ایسی کتاب کا حوالہ دیں گے جو دوسرے کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اگر کوئی اس فن کا ماہر ہے تو ہنسے گا کہ بات تو ٹائل لگانے کی ہو رہی ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں مرض کا علاج یہ لکھا ہے۔ یہ سب خود نمائی ہے، اور اس خود نمائی کا عذاب یہ ہے کہ ایسا شخص تنقید برداشت نہیں کرتا، نقد برداشت نہیں کرتا۔ پیر ہو، شیخ ہو، تو اس نقد کو بے ادبی شمار کر کے چھٹی ہو گئی۔ مولوی صاحب ہوں تو اس کو گستاخ قرار دے کے آئندہ اس مسجد میں اس کا داخلہ بند۔ تھانے دار ہو تو وہ اس موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کوئی جرم ایسا ہو جس مجرم کا پتہ نہ چلے، لاؤ اس کو کھاتے میں، اس نے یہ جرم کیا۔ یہ سب نتیجے ہیں خود بینی اور خود نمائی کے، کہ ہم ہیں، میرا وجود ہے، میں ہوں۔ یہ دونوں اکٹھے ہی مرض پیدا ہوتے ہیں، خود بینی بھی اور خود نمائی بھی۔ خود بینی کا مطلب اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، صبح سے شام تک آئینے کے سامنے کھڑے رہنا۔ ان بچوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، آپ نے تو ہم سے سنی ہوگی، یہ بچے جو آئے ہیں انہوں نے نہیں سنی ہوگی۔ بچوں ہم مصر گئے، جامع الازہر میں، وہاں کا میوزیم بہت رچ ہے، بہت۔ آئے تو غالباً مری سیر کرنے کے لیے، مگر آپ رکے، آپ کا احسان ہے۔ آپ کو ایک چیز تو بتائیں، مصر کا میوزیم قاہرہ سے کچھ فاصلہ بھرا پڑا ہے، پوری عمر گزر جائے ان چند چیزوں کی تحقیق میں جو وہاں پڑی ہیں، یعنی چیزیں تو ہزاروں ہیں۔ کس قدیم تہذیب کی خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی پہلے کی تہذیب ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ خیر دوست تھے، دیکھنے گئے، میوزیم میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ فرعونہ مصر کے فرعونوں کی لاشیں بہت سی محفوظ پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھے، ایک تھا یا 2 تھے،
مفسرین کا اس پہ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جس فرعون نے حضرت کو پالا تھا وہ اور تھا، اور حضرت جب ہجرت میں تشریف لے گئے اور واپسی ہوئی نبوت کے ملنے کے بعد، تو اب جو لوٹے ہیں تو یہ فرعون اور تھا، اس پہلے فرعون کا بیٹا تھا. کچھ نہیں مانتے، یہ علم تفسیر میں مستقل ایک بحث ہے. بہت سے فرعون ہیں جن کی ممیز پڑی ہوئی ہیں. یہ فرعون جب پیرس لے کے گئے نا اسے، تو وہاں ایسے مسالے لگاتے ہیں کہ اس کا جسم محفوظ رہے، اور لگا کے پھر پٹیاں اس پہ سفید چڑھا دیتے ہیں سارے جسم. تو وہاں باقاعدہ گارڈ آف آنر ہوا، باقاعدہ سلامی پیش کی گئی فرعون کی میت کو. بڑا احترام، عزت فرائنہ مصر کو وہاں ملتی ہے. جب جانا ہوا تھا تو اس وقت وہ فرعون کی لاش وہاں تھی. بھیجتے رہتے ہیں، کچھ مدت کے بعد پھر اس پہ نئے مسالے، پھر واپس، پھر جانا، پھر آنا. یہ ایک پروگرام کے تحت ہوتا رہتا. تو بتایا گیا کہ اس کی لاش دیکھنے، ان کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے ایک اور ٹکٹ لینا پڑے گا. وہ بھی لیا، گئے. تو ایک سائڈ سے آپ داخل ہوتے ہیں، ساری ممیز دیکھتے ہوئے فرعونوں کی ایسے پھرتے ہوئے آپ باہر آ جاتے ہیں. تو آپ داخل ہوں، پھر آپ اپنے لیفٹ کو ٹرن لیں، پھر رائٹ کو ٹرن لیں. تو رائٹ کی کارنر پہ وہاں پر جو ایک فرعون لیٹا ہوا ہے، اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلے کا 6 فٹ قد ہوگا اس کا، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. اب تک اس کی کنپٹی اور پیچھے گردن، سارے بال موجود، دانت موجود. تو لوگ گزرتے رہے، ہم ذرا سے کونے میں کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کہتا تھا الیس لی ملک مصر، مصر میرا نہیں تو کس کا ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں. ام انا خیر، میں آدمی ہوں، اچھا ہوں، یا یہ یکاد یبین جو موسیٰ علیہ السلام صحیح طرح گفتگو نہیں بیان کر سکتا، بات کر سکتا، یہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں. باتیں یاد آتی رہیں. پھر خیال آیا کہ فرعون شاید ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. تو لگتا ایسے تھا جیسے فرعون کہہ رہا ہو کہ حضرت خام خواہ مفتی صاحب اتنے پیسے خرچ کیے، یہاں دیکھنے آئے، آئینہ ہی دیکھ لیا ہوتا، وہیں آپ کو فرعون نظر آ جاتا. گھبرانا چاہیے تھا نا اس خیال سے. پھر ایسے جیسے اس نے کہا کہ اچھا آئینہ نہ صحیح اسلام آباد میں اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیے ہوتے، میرے ہی بھائی سارے پھر رہے ہیں، وہاں بھی پھرتا رہتا ہوں. فرق اتنا سا ہے کہ مجھے حکومت اور لاؤ لشکر ملے اور انہیں کچھ نہ ملا. اگر زمین پہ اتنی حکمرانی اور جدی پشتی نسل در نسل بادشاہت آپ کو ملی ہو تو آپ مجھ سے 4 ہاتھ آگے ہوں حضرت. میں تو پھر کچھ مربت کا مارا ہوا تھا، آپ میں تو وہ بھی نہ رہے. تو پھر ہم چل پڑے. ہم نے کہا اتنے بہت تلخ سچائی، کڑوے گھونٹے یہ نہیں اترتے الگ سے بھی، بس چپ رہو، ہم چلے.
ایسے ہی ہوتا ہے. یہ خود نمائی اور خود بینی یہ اس ماڈرن ورلڈ کا بہت بڑا تحفہ ہے دنیا کو. یہ پھر بھی تیسرے درجے کے ہیں جو جا کے دعویٰ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے اتنے پیسے میری قیمت ہے. اس سے نچلے چوتھے درجے میں تو وہ بدبخت ہیں جو کہتی ہیں یا کہتے ہیں کہ ہوں تو چڑیل اور جن، لیکن میری آنکھ سے دیکھو تو پری ہوں، اور تمہاری آنکھ چھین لوں اور اس کی بجائے اپنی آنکھ دے دوں کہ تم میری آنکھ سے مجھے دیکھو. یہ مرض نہیں جاتا، یہ مرض نہیں نکلتا کہ کچھ بھی نہیں اور سب کچھ. یہ محبتوں میں ہوتا ہے. حقیقی دنیا اس سے بڑی برعکس ہوتی. بچہ برا حال، کیچڑ میں گر پڑا، لتھڑا ہوا، زکام لگا ہوا، ناک خراب، ماں کیسے نہلاتی ہے دھلاتی ہے. وہ محبت ہے، وہ ماں کی ممتا ہے. عمل کی دنیا میں جب آئے گا نا تو لوگ جانچیں گے، لوگ بے رحمی سے پرکھیں گے. وہاں ماں نہیں بیٹھی. اس لیے یہ خود بینی اور خود نمائی میں چاہتا ہے کہ لوگ اس آنکھ سے دیکھیں جو میں دوں لوگوں کو. لوگ اس آنکھ سے نہیں دیکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ اصل معیار لاؤ، اور جو اقوام کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ جس آنکھ سے تم دکھانا چاہتے ہو میں اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ان کا اللہ ہی حافظ. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے فرمایا جو طلب لے کر جاتا ہے وہ بھی کمزور، اور جس کے پاس لے کے جاتا ہے وہ بھی کمزور. یہ بھی نالائق وہ بھی نالائق. دونوں کا حال یکساں. نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ یہ ڈاکٹر. ابن جوزی نے کتاب الازکیہ میں لکھا ہے علم کی جو سطح ہے نا دنیا میں وہ حوالہ مانگتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوری عمر بتا کر ایسا مقام حاصل کر لیں کہ وہ بغیر حوالے کے بھی بات کریں تو لوگ جانے کے مستند ہے. عمر گزر جاتی ہے لیکن مارکیٹ میں ساکھ اتنی جم جاتی ہے کہ وہ بغیر حوالے کے بھی گفتگو کرے تو بھی روا. ورنہ علم کی دنیا حوالہ مانگتی ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کس نے لکھا ہے، اس لکھے ہوئے کو پرکھتے ہیں. سب چیزیں ہیں. اس لیے یہ جو ہمارے بہت سے دین کے حوالے سے مقرر اور واعظ ہو گئے ہیں، یہ جو کہانیاں سناتے ہیں نا، علم کی دنیا میں ایک ٹکے کی بات نہیں ہوتی، پرے کاہ کے برابر نہیں ہوتا. جب بھی کسی مجلس میں جاؤ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو تو دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو. ایک تو یہ کہ
اس مجلس نے آپ کے علم میں کتنا اضافہ کیا، اور جو اضافہ ہے وہ مستند ہے یا نہیں۔ اس کا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا کمال کی بات ہے، اس کا یہ کہہ دینا کہ مجھے پتا ہے فلاں جگہ دیکھو، اس سے بڑھ کر کمال کی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دیانتداری، سچائی، ایمانداری اور اپنے تزکیہ نفس اور اپنی نفی میں اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ حقائق کی دنیا میں بستا ہے، کوئی خود نمائی و خود بینی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے نا، کیا کہنے۔ دیکھو انہوں نے کہا کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بہت سے لوگ موطا لکھ رہے ہیں، اور آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں کتاب، تو امت کو جو نفع ہوگا کتابوں سے تو بہت سے لکھ رہے ہیں، آپ کیوں اس مطلب یہ کہ بیکار کام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا ما کان للہ بقیہ، سب لکھ رہے ہیں موطا، میں بھی جانتا ہوں کتاب، لیکن بچے گی وہ جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی۔ ایک یہ موطا ہے اور ایک وہب ہیں رحمہ اللہ، ان کی موطا ہے، اس کے پیچھے ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ اس کا نسخہ کہاں ہے، ایک آدھ جگہ دریافت بھی ہوا ہے، باقی پتہ ہی نہیں کہ گئی کہاں کتابیں۔ کمال کی بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے ما کان للہ بقی، جو اللہ کے لیے بچ جائے گی، باقی ختم ہو جائیں گی۔ آدمی آیا، اس نے امام مالک رحمت اللہ سے کہا کہ میں مغرب سے آیا ہوں، مغرب سے مراد مراکش، اسپین، وہ علاقہ کہاں، مدینہ منورہ کہاں، اور مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ کہتا ہے 30 مسئلے میں نے پوچھے اور امام نے ہر مسئلے پہ فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، نہیں جانتا۔ آخر میں اتنا پریشان ہوا، میں نے کہا لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں، میں لوگوں کو کیا جا کے بتاؤں گا؟ فرمایا جا کے کہنا مالک کہتا تھا مجھے نہیں معلوم۔ انتہا ہے اپنی نفی کی اور دیانتداری کی اور سچائی کی کہ بڑی سادگی سے فرما دیا میں نہیں جانتا، نہیں پتہ۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے۔ اس لیے یہ جتنی دینی مجالس ہے نا، ہمیشہ ان میں جا کر سوچو کہ علم میں کتنا اضافہ ہوا، کیا سیکھا۔ وہی 12 15 20 کہانیاں، اور ہر دوسرے جمعے کو نئی کہانی، ہر تیسرے جمعے کو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب کہو تو پھر مسجد سے نکلو، نہ کہو تو آدمی پھر پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ اب کب تک اس بات کو سنے، اب تک یاد ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ آنا ہے۔ کتاب الازکیہ میں ابن جوزی نے لکھا ہے، بغداد میں ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے کسی نابینا سے رشتہ کرا دیا، تو جب وہ ملی تو اس سے کہا کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم دیکھتے تمہاری دلہن کتنی حسینہ ہے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم دیکھتے کہ کتنی نیلی آنکھیں، کتنی خوبصورت سیاہ آنکھیں، کاش تم اندھے نہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ چہرے میں کیسا نور ہے۔
100 مرتبہ کوئی اس نے کہا تم اندھے نہ ہوتے تو یہ ہوتا، تم اندھے نہ ہوتے تو یہ تم میں یہ کمی نہ ہوتی۔ پہلے دن ہی روب جمانا تھا، گربا کشتن از روز اول، پہلے ہی دن ہی بلی ذبح کر دی۔ اس نے کوشش یہی کی، تو اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا رہنے دے، اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو بغداد کے لڑکے تیرا رشتہ چھوڑ دیتے۔ بات یہی ہے بچوں کہ غیر واقعی چیز کو واقعی دکھلانا اور جو حقیقت ہے اس کو چھپانا، یہ ماڈرن آدمی ہے، یہ ماڈرن خاتون ہے۔ خود نمائی اور خود بینی اور تنقید کو برداشت نہ کرنا، تنقید پہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس کی بات پر غور کر کے سوچے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ یہ صحیح رویہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، چپ رہے، ہے ٹھیک کر لے۔ اچھا انسان وہ ہے جو گناہ نہ کرنے کے باوجود اس سے لرزتا رہے کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی اس میں پڑ سکتا ہوں۔ اس لیے تنقید کو برداشت نہ کرنا، اور جو شخص ایسے کرے اس کے ساتھ علامت پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر وہ تعلقات نہیں رہتے جو تنقید سے پہلے سے تھے۔ پہلے کھانا کھا لیتا تھا، چائے پی لیتا تھا، اب اوائڈ کرتا ہے۔ پہلے فون کر، اب وہ بھی گیا۔ تنقید سے پہلے کا شخص اور بعد کا شخص مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بدترین چیز بتاؤں، اس سے بھی بدترین چیز جس کا کوئی درجہ اس کے بعد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو تنقید کرتا ہے نا، اس کی خوشامد میں لگ جانا، اس سے محبت، اس سے دوستی اور بڑھ گئی۔ پہلے ہفتے میں ایک کا دن ملتا تھا، اب روز ملتا ہے۔ پہلے تحفے نہیں دیتا تھا، اب تحفے بھی دیتا ہے۔ اس کی اولاد کو یہ یقین دلانا کہ میں تمہارے باپ کا عاشق ہوں۔ تنقید کے بعد اور زیادہ پیش ہونا کس چیز کے ساتھ؟ اندر کی نفرت کے ساتھ۔ یہ بدترین درجہ ہے۔ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ کہتا ہے وقت آنے دے، پھر میں تیرے ساتھ نپٹوں گا نا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ وقت کیا انتظار کرتا ہے اور ظاہر میں تعلقات پہلے سے بہتر کرتا ہے۔ اس نظریے کو وہ جانتا نہیں کیا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ انتقام ہے کہ اب وقت جب آئے گا نا تو میں انتقام لوں گا اپنی اس توہین اور تنقید کا جو تم نے کبھی مجھ پہ کی۔ یہ شیطان کے جو خاص چیلے اور دوست ہوتے ہیں نا، یہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی ہر لمحہ غور کرتا رہے کہ میں اخلاقیات کی کس سطح پر فائز ہوں اور کدھر کو سفر کر رہا ہوں۔ ہاں، ولید ابن ولید کا قصہ انشاءاللہ پھر کبھی سے۔ اب تو کھانا نہیں۔